بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب بارات یعنی 15 شعبان کی رات، یہ ایک ایسی بابرکت رات ہوتی ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کی جانب سے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، لیکن کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی، جن کی اس رات بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ بدبخت لوگ کون ہیں؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کے گناہ کیا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات میں بھی معافی عطا نہیں فرماتا، جن کی اس بابرکت رات میں دعا بھی قبول نہیں کرتا؟ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ 6 قسم کے ایسے گناہ ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک شخص میں بھی وہ گناہ پایا گیا تو ایسا شخص شب بارات کی رحمت سے، شب بارات کی مغفرت سے محروم رہے گا۔ ان گناہوں میں سے پہلی قسم ہے کینہ اور بغض رکھنا، یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے خلاف دل میں کینہ رکھنا، دل میں بغض رکھنا، دل میں حسد رکھنا۔ تو اگر کسی شخص کے دل میں دوسرے مسلمان کے خلاف بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، تو وہ اس رات میں یعنی شب برات کی رات میں چاہے وہ تہجد پڑھے، چاہے وہ نوافل پڑھے، چاہے وہ نمازیں پڑھے، چاہے 15 شعبان کا روزہ بھی رکھ لے، اس نے ظاہری طور پر وضاحت اچھی بنائی ہوئی ہے، چہرہ بھی سجایا ہوا ہے، جبہ کبہ بھی پہنا ہوا ہے، سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے، ہاتھ میں تسبیح اٹھا رکھی ہے، لیکن دل میں دوسرے مسلمان کے خلاف بغض ہے، دل میں دوسرے مسلمان کے خلاف کینہ ہے، دل میں حسد ہے، تو وہ پھر ساری رات نماز پڑھتا رہے، شب برات کی رات نوافل پڑھتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، اس وقت تک اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرمائے گا جب تک اپنے دل کو حسد سے پاک نہ کر لے، جب تک اپنے دل سے کینہ دور نہ کر لے، اپنے دل سے بغض ختم نہ کر لے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ریاضت کو، اس کے مجاہدے کو اس کے منہ پہ مار دے گا، اسی لیے کہ اس کا دل پلید تھا، اس کے دل میں حسد تھا، اس کے دل میں کینہ تھا، بغض تھا، دل کے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے، اور اس نے سجدے اللہ کی بارگاہ میں کیے ہوئے ہیں۔ نہ سجدہ کرنے سے پہلے، عبادت کرنے سے پہلے، جیسے ہم اپنی ظاہری جسم کو سجا لیتے ہیں وضو کر کے، لباس پہن کر، دوستو اسی طرح اپنے باطن کو، اپنے دل کو بھی پاک کر لو، اپنے دل کو صاف کر لو کینے سے، بغض سے، حسد سے، پھر تمہاری عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، تمہارے ریاضتیں، مجاہدے، نوافل، سجدے، تسبیح، ورد، وظائف، توبہ، استغفار، دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ کب؟ جب دل صاف ہوگا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، پیر کے دن یعنی سوموار کے دن اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، ما سوا اس شخص کے جو اپنے بھائی کے خلاف اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ جیسے بندہ ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدے کرتا ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ ظاہری گناہ ہے۔ تو باطنی گناہ کیا ہے؟ وہ ہے دل کے اندر دوسرے مسلمان کے خلاف بغض رکھنا، دوسرے مسلمان کے خلاف دل کے اندر حسد رکھنا، کینہ رکھنا۔ تو جب تک ظاہر اور باطن پاک نہیں ہوگا، یعنی ظاہر شرک سے پاک ہو، کفر سے پاک ہو، بدعات سے پاک ہو، فسق و فجور سے پاک ہو، تو اسی طرح باطن اس کا بغض سے پاک ہو، کینے سے پاک ہوگا، حسد سے پاک ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف کر دیتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔
اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں کون سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہر وہ شخص جس کا دل محموم ہو اور اس کی زبان صادق ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان صادق ہو اس کا معنی تو ہم جانتے ہیں، اور دل کے محموم ہونے کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ دل ہے جو بالکل صاف ہوتا ہے، اجلا ہوتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی سرکشی نہیں ہوتی، ایسے دل میں کوئی بغض نہیں ہوتا، کوئی کینہ نہیں ہوتا، کوئی حسد نہیں ہوتا، اس دل کو محموم کہتے ہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑا گناہ وہ گناہ ہے جس کے سبب سے 15ویں شب برات کی رات کو بھی مغفرت نہیں ہوتی، وہ گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ لقمان میں، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت کی، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو حمل میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے۔ ہم نے یہ وصیت کی کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، تم سب نے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الاحقاف میں ارشاد فرمایا اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی ماں نے دکھ جھیل کر اس کو پیٹ میں رکھا اور دکھ برداشت کر کے اس کو جنا۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا، وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا تمام کبیرہ گناہوں میں سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے یا لعنت کرے۔ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اپنے ماں باپ پر کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ایک شخص دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ دوسرا شخص اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ کوئی مسلمان، کوئی شخص بھی کسی دوسرے مسلمان کو ماں باپ کی گالی نہ دے۔ اگر اس نے اس کے ماں باپ کو گالی دی اور دوسرے نے پھر اس کے ماں باپ کو گالی دی تو گویا اس شخص نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی ماں کو اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو اس کی ایک بار خندہ پیشانی کا بھی بدل نہیں ہے۔ اور اسی طرح تیسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جس کی بخشش شب برات کی رات بھی نہیں ہوتی جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے، وہ ہے قطع رحمی کرنا، قطع تعلق کرنا، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہو جانا، ان کی خوشی میں غمی میں شریک نہ ہونا۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو کاٹ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، سنن ابو داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے، اس کا رزق بڑھ جائے، اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور اس کی عمر بھی دراز کی جائے، اس کی عمر بڑھ جائے، اس کی عمر میں برکت ہو جائے، تو وہ کیا کرے؟ وہ یہ کرے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھے، رشتہ داروں کے ساتھ ملاپ رکھے، رشتہ داروں کی خوشی میں غمی میں شریک ہو۔ اگر رشتہ دار کمزور ہوں، غریب ہوں، یتیم ہوں، مسکین ہوں تو رشتہ داروں پر خرچ کرے، رشتہ داروں کی مدد کرے، تو ایسے شخص کی عمر بڑھ جاتی ہے، ایسے شخص کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا وہ گناہ ہے کہ جس کی سبب سے اللہ تعالیٰ شب برات میں بھی اس کی مغفرت نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس گناہ سے سچی توبہ نہ کر لے۔ وہ گناہ ہے شراب نوشی کرنا، شراب پینا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی شراب پر لعنت فرماتا ہے اور اس کے پینے والے پر لعنت فرماتا ہے، اس کے پلانے والے پر لعنت فرماتا ہے، اس کو بیچنے والے پر لعنت فرماتا ہے اور اس کے خریدنے والے پر لعنت فرماتا ہے اور اس کے نچوڑنے والے پر لعنت فرماتا ہے اور اس کے نچڑوانے والے پر بھی لعنت فرماتا ہے اور اس کے اٹھانے والے پر بھی لعنت فرماتا ہے، اور جس کے پاس وہ اٹھا کر لائی گئی یعنی شراب، ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ اسی لیے لوگوں، شراب سے دور رہو، شراب سارے گناہوں کی جڑ ہے، شراب ام الخبائث ہے۔ تو جو شخص شراب کا عادی ہو، شراب پیتا ہو، اس بابرکت رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی شب برات 15 شعبان کے رات کو بھی ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور پانچواں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ شب برات کی رات بھی ایسے شخص کی مغفرت نہیں کرتا، جہاں پر رحمت برس رہی ہوتی ہے، معافی کا عام اعلان ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جس کے دل کے اندر، جس شخص میں یہ گناہ پایا گیا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں کرتا جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے۔ وہ گناہ ہے چغلی کھانا، وہ گناہ ہے غیبت کرنا۔ آج چغلی کھانے کو، غیبت کرنے کو لوگوں نے گناہ ہی نہیں سمجھا۔ جہاں پر دو بندے بیٹھتے ہیں، غیبت کرنا، چغلی کرتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ شب برات کی رات بھی ایسے شخص کی مغفرت نہیں کرتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الہمزہ میں ارشاد فرمایا، ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جو عیب جو اور چغلی خور ہے، چغل خور ہے۔ اور سورۃ القلم میں ارشاد فرمایا، کمینہ، عیب جو، چغل خور۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے اچھے کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جب یہ دکھائی دیتے ہیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے برے لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں اور دوستوں میں فساد ڈالتے ہیں۔ اور چھٹا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ شب برات کی رات بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتا جب تک کہ اس گناہ سے سچی توبہ نہ کر لے۔ وہ گناہ ہے تصویریں بنانا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک تصویروں والا گدھا خریدا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ دروازے پر کھڑے رہے۔ چنانچہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے چہرے پر ناپسندگی کے آثار کو پہچان لیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف توبہ کرتی ہوں، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ گدھا کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں نے اس کو اس لیے خریدا ہے کہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس پر آپ ٹیک لگائیں۔
تب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا ان تصویروں والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ان کو زندہ کرو جن کو تم نے پیدا کیا تھا، اور فرمایا جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس گھر میں تصویریں ہوں اس گھر میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ بغیر ضرورت کے تصویریں نہیں بنانی چاہیے۔ ضرورت کا معنی یہ ہے جیسے ہم ID کارڈ بناتے ہیں یا اسی طرح پاسپورٹ بناتے ہیں حج عمرے کے لیے، تو ہماری ضرورت ہے، اس کے علاوہ تصویریں وغیرہ نہیں بنانی چاہیے۔ اور اپنے گھروں میں بھی کسی کی بھی تصویر نہ لگائیں، چاہے پیر صاحب کی ہو، چاہے آپ کے شیخ کی ہو، استاذ کی ہو، گھر میں تصویریں نہ لگائیں، کیونکہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو یہ 6 بڑے گناہ ہیں جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ انسان کی مغفرت نہیں کرتا ہے جب تک کہ ان 6 گناہوں سے سچی پکی توبہ نہ کر لیں۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور اس بندے کے اندر، اس شخص کے اندر ان 6 گناہوں میں سے کوئی ایک بھی گناہ موجود پایا گیا تو ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے۔